شاہد کی اکلوتی بیٹی کی شادی کو 2 سال گزرے تھے جب وہ روٹھ کر میکے بیٹھ گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ ناراض اپنے سسرال والوں سے نہیں تھی بلکہ ماں باپ سے تھی۔ ماں باپ سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ شاہد کی بیوی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی جب جب ماں کو دیکھتی تو ایک قہر آلود نظر ماں پر ڈالتی، کیونکہ میں نے خاموش نظر اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی تھی اور چپ چاپ اپنا سامان لیے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ یہ قدم میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا۔ میری زندگی کے 2 سال برباد ہو چکے تھے۔ میں مزید اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خاموش نظر اپنے ساس سسر کے کمرے پر ڈالی اور گھر سے باہر آ گئی تھی۔ یہ قدم مجھے زندگی میں رسوا بھی کر سکتا تھا اور میری زندگی کو بدل بھی سکتا تھا۔ میں بس خاموشی سے مین روڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر میں نے خود کو اب تک مضبوط کر رکھا تھا۔ میں اتنی مشکل سے اس فیصلے پر پہنچی تھی۔ میں اس فیصلے سے اب پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں مین روڈ پر پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہیں کھڑی رہی تھی اور پھر ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ گھر جا کر بھی میرے پاس اب کسی اپنے کا سہارا نہیں تھا۔ ماں باپ نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا زندگی بھر میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ مجھے وہ دونوں بہت عزیز تھے۔ اگر آج میں انہیں کوئی تکلیف ہو، میرا دل تڑپ اٹھے گا، مگر اس وقت میرے دل میں جو نفرت ان کے لیے بھر گئی تھی وہ ہر چیز پر حاوی تھی۔ کافی دیر تک بیٹھی میں یہی سوچتی رہی تھی، کیا مجھے اپنے میکے جانا چاہیے یا پھر کسی ادارے میں جا کر وہاں پناہ لوں۔ لیکن میں نے سن رکھا تھا ایسے اداروں میں عورتیں محفوظ نہیں ہوتی، وہاں اکثر عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ کسی عورت کا جسمانی اعضاء بیچ دیا جاتا ہے تو کسی عورت کو جسمانی سکون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ایسی نوبت نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے فیصلہ لینا پڑا۔ وہ میرے باپ کا گھر تھا، اس گھر میں میرا حصہ موجود تھا، میں اس گھر میں حق سے رہ سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ایک رکشے کو روکا تھا۔ بابا کے گھر کا ایڈریس بتا کر میں اس میں بیٹھ گئی تھی۔ دل ابھی بھی بے چین تھا، مگر فی الحال میں قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ یہ میری پوری زندگی کا سوال تھا۔ یہی ایک خیال میرے دماغ میں گردش کیے جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ رکشے والے کو کرایہ ادا کیا تھا اور دروازے پر جا کر ڈور بیل دی تھی۔ چہرے پر سختی طاری کر لی تھی، آنکھیں نم تھی، مگر میں نے زبردستی ان آنکھوں کو صاف کر لیا تھا۔ میں اپنا دکھ اپنی ماں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس عورت نے جو تکلیف مجھے دی تھی، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ چند لمحے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میرے بابا شاہد صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر وہ رونق آ گئی تھی۔ وہ کھل اٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، میں نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ بابا حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ آپ میرے ساتھ جو کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ یہ اختیار کھو چکے ہیں کہ آپ میرے سر پر ہاتھ بھی رکھیں۔ میری بات سن کر بابا نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ میں مزید بولی، یہ گھر میرا ہے، اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے اور میں اس حیثیت سے یہاں رہنے آئی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکالا تو میں سیدھی کورٹ جاؤں گی اور اپنا حق ان سے مانگ لوں گی، اور میں یہ اختیار رکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ میری بیٹی ہو تم، میں تمہارے ہاتھ پر سر نہیں رکھ سکتا، اور میں نے ایسا کیا کر دیا تمہارے ساتھ جو تم ایسی بات کر رہی ہو؟ بابا کے لہجے میں مان ٹوٹ جانے کا غم نظر آ رہا تھا۔ مجھے تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس تکلیف سے میرا غم کم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں فوراً بولی، کیونکہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے، آپ یہ تمام حق کھو چکے ہیں۔ پوری سچائی جانتے ہوئے آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ اس گھر میں میرا ایک الگ کمرہ موجود تھا۔ میں نے کمرے کو اندر سے بند کر دیا تھا اور دروازے کے ساتھ ہی لگتے ہوئے
نیچے بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ چند لمحے بعد کمرے کے دروازے پر دستک شروع ہو گئی تھی اور باہر سے امی کی آواز آ رہی تھی۔ نیلم تم آئی ہو، کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ شوہر سے لڑائی ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ بیٹا بتاؤ مجھے، تمہارے بابا اس قدر پریشان ہو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا بابا لازمی روئیں گے، کیونکہ میرا لہجہ ہی ایسا تھا۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے میری محبت میں آسمان اور زمین ایک کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ میری خوشیوں کے لیے ہر ایک سے لڑتے رہتے تھے، اور آج میں نے ان کے ساتھ ایسی بات کی تھی، مگر وہ ایسی حرکت کر چکے تھے کہ میرا ایسا رویہ غلط نہیں تھا۔ چند لمحے بعد مجھے آواز آنا شروع ہوئی تھی۔ امی بابا سے ماسٹر چابی کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے خود کو تیار کر لیا تھا کہ اب انہیں میری ہر تکلیف کا جواب دینا ہوگا۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور امی داخل ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں نفرت اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً میرے قریب آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو اور آ کر رو کیوں رہی ہو؟ اور بابا سے کیا بولا ہے تم نے ایسا کہ وہ اس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ ان کی بات سنتے ہی میں نے اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ حق آپ کھو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ آپ کو کیا لگا تھا میں اسی طرح زندگی گزارتی رہوں گی اور ایک دن مر جاؤں گی اور مجھے کبھی بھی یہ حقیقت معلوم نہیں ہوگی؟ مجھے آپ سے اور آپ کے شوہر سے شدید نفرت ہے۔ بہتر ہوگا میرے کمرے سے باہر چلی جائیں۔ میرا آپ دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس گھر میں موجود ہوں تو صرف اس لیے کہ یہ گھر میرا بھی ہے، اس گھر میں میرا حصہ ہے۔ اگر آپ دونوں نے مجھے نکالنے کی کوشش کی تو میں کورٹ جاؤں گی اور اپنا حق وہاں سے حاصل کروں گی۔ میں نے بہت آپ لوگوں پر اپنی محبت لوٹائی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، اور قربانیوں کے نتیجے میں مجھے جو ملا ہے میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ میری بات سن کر میری ماں بولی، خاموش ہو جاؤ، دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ کرتی ہوں حمید سے بات، فضول باتیں کر کے مجھے بھی غصہ دلا رہی ہو۔ بہتر ہوگا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سن لی ہے اور میرے سر پر سوار ہو گئی ہو۔ آج تم نے اپنے بابا سے اس لہجے میں بات کر لی ہے، آئندہ نہیں کرنا۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی میں غصے سے بولی، مجھے نہیں چاہیے ان کی یہ کھوکھلی محبت۔ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میں نہیں بھول سکتی، اور جو آپ مجھے حمید کی دھمکی دے رہی ہیں ان سے میں اب طلاق لوں گی۔ اگلا جملہ میں ادا کر دی اس سے پہلے ہی میری ماں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید دیا تھا اور میرا بازو تھام کر بولی، آواز بند، تمہارا دماغ خراب ہو گئی ہے؟ خبردار جو تم نے کوئی الٹی سیدھی بات اپنے منہ سے نکالی، موبائل دو اپنا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں حمید سے بات کرنے کی۔ بلا وجہ تم اپنا گھر برباد کرو گی۔ ایک چھوٹی سی لڑائی کو تم بڑا کرنے آئی ہو یہاں پر، اور ہم سے کیوں الجھ رہی ہو؟ ہم نے کیا حرکت کی ہے اور کون سا تمہارے ساتھ ظلم کر دیا ہے جو تم میرے اور اپنے بابا کے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہو؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میرا منہ مت کھلوائیں، کیونکہ اگر میں اپنا منہ کھول دیا تو آپ میرے سامنے سر نہیں اٹھا پائیں گی۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو گئی تھی۔ شاید انہیں میری بات کا احساس ہو گیا تھا۔ چند لمحے تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر نرمی سے بولی، مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، اپنا موبائل فون دو۔ ان کا سنجیدہ لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ سمجھ گئی ہیں میری بات کی نوعیت۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ہر حق کھو چکے ہیں، بہتر ہوگا یہاں سے چلی جائیں۔ میری بات سن کر انہوں نے اگلے ہی لمحے میرا بیگ مجھ سے لیا تھا اور میرا موبائل فون نکال کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں پیچھے سے چلائی، کچھ بھی کر لیں آپ، حمید سے طلاق لے کر رہوں گی۔ میرا آپ سے اور اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب فریب ہیں، دھوکہ ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔
اور انصاف لے کر رہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور ماسٹر چابی جو دروازے میں ہی لگی ہوئی تھی وہ بھی نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ میں ان میں سے کسی سے نہیں ملنا چاہتی تھی اور ایک بہترین حال یہی تھا کہ میں کمرے کے اندر بند رہوں۔ تھوڑی دیر تک میں وہیں کھڑی روتی رہی تھی اور پھر دروازے کو اچھے طریقے سے لاک کر کے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ پوری رات میں جاگتی رہی تھی اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید اتنی تکلیف سہنے کے بعد اور جاگوں۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹ کر سو گئی تھی۔ کب میں گہری نیند میں ڈوبی مجھے علم نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھ شام کے 5 بجے دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی تھی۔ چند لمحے تک میں بستر پر ایسے ہی پڑی رہی تھی، کیونکہ انسان جب نیند سے اٹھتا ہے تو اکثر لوگوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ چند لمحے بعد میرا دماغ بیدار ہوا تو مجھے کچھ سمجھ آنا شروع ہوا تھا۔ دروازے پر دستک کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر حمید دے رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر گہری سانس لی تھی اور بلند آواز میں چیخی تھی، میں دروازہ نہیں کھولنے والی۔ بہتر ہوگا اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھو اور گھر چلے جاؤ۔ مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں اب تم سے کوئی تعلق رکھوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ نرمی سے بولے، ہمارے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ اس کمرے تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب تم کیوں اپنے وعدے کے پیچھے ہٹ رہی ہو؟ ان کی بات سنتے ہی میرے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں غصے سے بولی، کیا کروں؟ آپ کے اور اپنے اس کھوکھلے وعدے کا بہتر ہوگا یہاں سے چلے جائیں اور میرا منہ مت کھلوائیں۔ آپ سب نے مل کر میری زندگی کو برباد کیا ہے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ انصاف لوں گی میں، اور یہ انصاف جلد ہوگا، اور آپ سے میں طلاق لوں گی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی جس نے میری پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ اگلے ہی لمحے بابا کی غصے بھری آواز سنائی دی تھی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، پاگل پن مت کرو، میری ایک دفعہ بیٹھ کر بات سن لو۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیوں لیا تھا؟ صرف ایک دفعہ سن لو، یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم جوانی میں اپنے قدم روک لیتی تو یہ فیصلہ مجھے نہیں لینا پڑتا۔ بابا کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی بات کا مطلب کیا تھا؟ اگلے ہی لمحے میں بستر سے اٹھی تھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ کمرے کے باہر صرف میرے شوہر حمید نہیں بلکہ بابا امی دونوں کھڑے تھے۔ امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی معمولی بات پہ اتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کرو گی۔ میں تمہیں ہمیشہ ایک سمجھدار لڑکی سمجھتی آئی ہوں، لیکن تم جیسی بیوقوف میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ امی کی بات سنتے ہی میں تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولی، میں بھی آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی، لیکن آپ نے جو بیوقوفی کا فیصلہ میرے لیے کیا ہے، کوئی بھی ماں اپنی سکی اولاد کے لیے ایسا فیصلہ نہیں دیتی۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری بات سن کر بابا بولے، کیونکہ تم نے اپنی جوانی میں جو قدم اٹھایا تھا اسی نے ایسا فیصلہ لینے پر مجھے مجبور کیا تھا۔ کیا تم شاہ نواز کو بھول چکی ہو؟ تمہیں معلوم ہے وہ بھیڑیے کی طرح تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ کیا اس انسان کو اپنے ذہن سے تم نے نکال دیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، اس بھیڑیے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ تمہاری ہی غلطیوں کا خمیازہ ہے جو تم بھگت رہی ہو۔ ہم نے کبھی تمہیں اس بات کا الزام نہیں دیا، ہمیشہ تمہاری ہر غلطی پر پردہ رکھا، اور تم ہم سے ہی بدگمان ہو گئی۔ بابا کی اور امی کی بات سن کر میں نے دونوں کو نفرت سے دیکھا تھا اور بولی، شاہ نواز کے قریب کرنے والے کون تھے؟ آپ دونوں تھے نا؟ مجھے اچھے اور برے کی تمیز کیوں نہیں سکھائی؟ میں تو جوانی کی دہلیز پر تھی۔ کون سا میں بھرپور جوان ہو گئی تھی؟ کون سا میں سمجھدار ہو گئی تھی؟ میں ایک چھوٹی لڑکی تھی جس نے نئی نئی جوانی خود میں محسوس کی تھی۔ آپ دونوں کو چاہیے تھا مجھے اس آدمی کے قریب جانے سے روک دے، مگر آپ بابا کیا کہتے تھے؟ شاہ نواز مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز ہے، میرے لیے وہ بہت اہم ہے، پھر آپ مجھے اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر یہ فیصلہ شاہ نواز کی وجہ سے لیا گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ مجھے کیوں یہ بولا گیا کہ حمید سے بہتر کوئی نہیں ہے؟
شاہنواز تمہارے قابل نہیں ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے ہی کی تھی نا۔ اگر میری غلطی تھی تو مجھے میری غلطی کیوں نہیں بتا گئی؟ آپ لوگوں نے میری غلطی پر پردہ نہیں ڈالا، بلکہ آپ لوگوں نے میری غلطی کا فائدہ اٹھا کر مجھے ایک ایسے جہنم میں دھکیلا ہے جہاں سے میری واپسی کبھی ممکن نہیں تھی، کیونکہ سچ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ مگر اب مجھے سچ پتہ ہے اور میں اس جہنم سے نکلوں گی اور آپ دونوں سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ بہتر ہوگا میرا حصہ مجھے دے دیں تاکہ میں آپ دونوں سے الگ ہو کر اپنی زندگی گزاروں۔ میری بات سنتے ہی بابا بولے، کون سا حصہ؟ یہ مکان میرے نام پر ہے، میرا کاروبار میرے نام پر ہے، بے شک تم میری اکلوتی اولاد ہو، مگر میں تمہیں اگر ابھی کے ابھی اپنی جائیداد سے آگ کر دوں تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر تم اب مزید کچھ بولی تو میں یہ قدم اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ بابا کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا میرے باپ ایسی بات بھی بول سکتا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، امید کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤ، یہی بہتر ہے۔ میں مزید اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ تم میری اولاد ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم کبھی ہمارے جذبات کو نہیں سمجھ سکتی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی اور بولی، اس سے بہتر ہے میں دارالامان چلی جاتی ہوں۔ آپ کو مجھے آگ کرنا ہے، آپ ابھی کے ابھی کھڑے کھڑے مجھے کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاروں گی اور اس آدمی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے آپ تینوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا اور ایک بار پھر دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے دروازے پہ دستک نہیں دی تھی۔ کافی دیر تک میں روتی رہی تھی۔ دل پھٹ رہا تھا، دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ بابا نے یہ فیصلہ شاہنواز کی وجہ سے لیا تھا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں سوچ کر بھی میری جان نکل جاتی ہے۔ میٹرک میں جاتے ہی میری جوانی نے انگڑائی لی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں کوئی لڑکا چاہیے تھا جو میرے ناز نخرے برداشت کرتا۔ حالانکہ میرے بابا تھے جو میرے ناز نخرے برداشت کرتے تھے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ بس میں ایک دفعہ کہتی تھی اور مجھے ہر چیز مل جاتی تھی۔ اکلوتی ہونے کے میں نے بہت فائدے اٹھائے تھے، مگر جب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری زندگی میں ایک لڑکا ہونا چاہیے، اسی خواہش کے بعد میری زندگی برباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ خواہش مجھے خود بخود نہیں آئی تھی، بلکہ میری ایک سہیلی کی وجہ سے سب شروع ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک لڑکا تھا اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ کبھی وہ مجھے اپنی اور اس کی چیٹنگ دکھاتی تھی، کبھی اس کے دیے ہوئے تحفے دکھاتی، کبھی اس کی محبت بھری باتیں بتاتی، اور ان باتوں کے بعد میرے دل میں عجیب سی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کلاس میں موجود ہر لڑکے کو غور سے دیکھا تھا، مگر کسی ایک میں بھی وہ قابلیت موجود نہیں تھی جو مجھے ایک لڑکے میں چاہیے تھی۔ نہ کوئی ہینڈسم تھا، نہ ہی پیسے والا تھا جو میرے خواب پورے کر پاتا۔ میں نے اب ایک لڑکے کو انٹرنیٹ کے ایپس پہ تلاش کرنا شروع کیا۔ وہاں بھی مجھے کوئی ایسا نہیں ٹکرایا اور پھر تھک ہار کر میں نے خاندان میں نظر دوڑائی تھی۔ وہاں پر بھی کوئی ایسا نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب امی سے کہوں گی کہ میرا رشتہ کریں۔ ایک وہی بات تھی جو میرے لیے لڑکا ڈھونڈ سکتی تھی۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں گھر میں بیٹھی اسی سوچ میں مبتلا تھی جب امی کی بھانجی ہمارے گھر آئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ شاہنواز بھائی دیکھنے میں بلا کے حسین امیر ترین انسان اور زیادہ عمر دراز بھی نہیں تھے۔ مجھ سے تقریباً 8 سال بڑے تھے ہوں گے۔ کم عمری میں ہی انہوں نے خوب کامیابی حاصل کی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ اپنی کزن کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں بار بار ان کے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خاموش بیٹھے تھے اور امی کی مختصر باتوں پر جواب دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بابا آ گئے تھے اور پھر وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ اس درمیان میں نے اپنی کزن سے ان کے شوہر کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ آپ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ آپ بھی آپ مجھے
अपना नंबर देकर जाएं। मेरे पास आपका नंबर नहीं है, देखिए मैंने मोबाइल भी ले लिया है। उनको मैंने अपना मोबाइल दिखाया तो उन्होंने अपना नंबर मेरे मोबाइल में फिट कर दिया था। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि भाई का नंबर भी इसमें सेव कर दें, ताकि कभी आपके नंबर पर बात ना हो सके तो मैं भाई के नंबर से बात कर लूँ। ये सब मैं एक मंसूबे के तहत कर रही थी। मेरी कज़न को बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने अपने शोहर का नंबर भी मेरे मोबाइल में सेव कर दिया था। काफ़ी देर तक वो लोग हमारे घर बैठे थे और फिर वो चले गए थे। उनके जाते ही अम्मी ने मेरे कान मरोड़े थे। क्या ज़रूरत थी उसके शोहर का नंबर लेने की? तुम्हें किसने बोला था उसके शोहर का नंबर लो? बाबा ने भी मुझे समझाया कि इस तरह लड़कों के नंबर मोबाइल में नहीं लेते। तुम अभी कम उम्र हो। मगर मैंने इन दोनों की बात पर ध्यान नहीं दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने शाहनवाज भाई के नंबर पर मैसेज किया था, कैसे हैं आप? आप मुझे बहुत अच्छे लगे। आप बहुत हैंडसम हैं। मेरी बहन की तो लॉटरी निकल आई है। मैंने ये मैसेज कुछ इस अंदाज में किया था कि अगर मेरी बाजी पाड़ भी ले तो उन्हें बुरा ना लगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा था ऐसा मैसेज वो अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे। और मेरी सोच के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। मैं कम उम्र थी, खूबसूरत थी, कोई भी मर्द मेरी तरफ माइल हो सकता था। मैसेज के ज़रिए हमारी बातें शुरू हो गई थी। उन्होंने मेरी तारीफ़ की और फिर मुझसे मेरी तालीम के हवाले से सवाल किया था। मैं उन्हें बिल्कुल आम अंदाज में जवाब दे रही थी। अचानक उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम मैट्रिक में हो? इस क्लास में आने के बाद लड़कियों के अक्सर बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई लड़का है? इनके सवाल पर मैं बुरी तरह बौखला गई थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक इतनी जल्दी ऐसा सवाल करेंगे। मैंने बिल्कुल सादगी से जवाब दिया था कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं ऐसा चाहती ज़रूर हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई आए। मैंने इन्हें सीधा ग्रीन सिग्नल दिया था और इन्हें इल्म हो गया था कि मैं बिल्कुल इन पर फ़िदा हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था, क्या तुम मुझसे बाहर मिल सकती हो? मैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाना चाहता हूँ। इतनी लायक बच्ची के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ उंगली पकड़ाई थी और वो खुद हाथ पकड़ चुके थे। मैं ऐसा ही चाहती थी। मुझे डर भी लग रहा था कि बाजी के साथ मैं गलत तो नहीं कर रही, मगर इस वक्त मेरे दिमाग पर सिर्फ मेरी दोस्त की बातें सवार थी कि अगर ज़िंदगी में इतनी कम उम्र में कोई लड़का शामिल हो जाए तो ज़िंदगी का मज़ा ही अलग है और तुम कुछ दिन बाद इस लड़के को छोड़ भी सकती हो। इसी सोच के तहत मैंने रजामंदी दे दी थी। हमारी मुलाकातें शुरू हो गई थी। कभी मैं कोचिंग के बहाने उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती थी, कभी फार्म हाउस तो कभी स्विमिंग पूल। ये सब करते हुए मुझे डर भी लगता था कि अगर मेरे पापा को इल्म हो गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मगर इन सब चीज़ों में मैं इतना खो चुकी थी कि मैं अपनी सगी खाला की बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही थी। और कहते हैं ना एक दिन सच पकड़ा ही जाता है। आप कितना ही गलत काम करते रहो, एक दिन सच्चाई सामने आती ही है। मामूल के मुताबिक मैं स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी कि जब अचानक घर में शोर की आवाज़ आई। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा नाम लेकर चीख रहा हो, मुझे पुकार रहा हो। मैं फ़ौरन हड़बड़ा कर उठ गई थी। थोड़ी देर में बैठी रही, फिर कमरे से बाहर आई थी। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी खाला की बेटी खड़ी हुई थी। इसने करीब आते ही मेरे मुंह पर रख कर चमाट मारा था और मेरे बालों को सख्ती से जकड़ते हुए बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तुम्हारे बड़े भाई की उम्र के हैं और तुम उनके साथ चक्कर चला रही हो। मैं तुम्हारी खाला की बेटी हूँ। तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो? अम्मी ने आते ही हम दोनों को अलग किया था और कुलसूम बाजी को देखते हुए बोली, क्या हो गया है? इस तरह क्यों कर रही हो? क्या बदतमीज़ी है जी। तब उन्होंने अम्मी के सामने मेरी और अपने शोहर की चैटिंग दिखाई थी और तस्वीरें वगैरह भी दिखाई थी कि देखें आपकी बेटी मेरे शोहर के साथ क्या गुल खिला रही है। इसी वक्त अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और बाजी के सामने हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांगी थी।
اور وعدہ کیا تھا کہ اب یہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، جبکہ میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے باجی کے شوہر سے کوئی محبت نہیں تھی، بس ایک خواہش تھی جس کے ذریعے اثر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ مگر اب اس کے بعد میں ڈر گئی تھی، لیکن مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ شاہنواز کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، میں اپنے کمرے میں ہی سہمی ہوئی بیٹھی تھی جب اچانک گھر میں شور کی آوازیں ایک بار پھر اجاگر ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو شاہنواز بھائی کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی باجی بھی موجود تھی اور وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ بابا بہت پریشان تھے، باجی نے روتے ہوئے بولا۔ اس کو سن کر میری قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شاہنواز نے مجھے طلاق دے دی ہے، ان کے 2 بچے تھے۔ یہ الفاظ نہیں گویا قیامت تھی، اور اب شاہنواز چاہتے تھے کہ میرا نکاح ان سے ہو۔ بابا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ بچی بھی میری بیٹیوں جیسی ہے، میں ایک بیٹی کا گھر خراب کر کے دوسری بیٹی کا گھر نہیں بساؤں گا، اور میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ شاہنواز بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بہت برا بھلا بولا تھا اور پھر اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے تھے۔ کچھ وقت بعد ہمیں معلوم ہوا باجی کا انہوں نے حلالہ کروایا ہے اور اب وہ دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ مگر جب میٹرک کے بعد میرا پہلا رشتہ آیا، تب جو ہنگامہ انہوں نے ہمارے گھر آ کر کیا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ انہوں نے رشتے والوں کے سامنے آ کر تماشا کیا تھا اور بتایا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کی شادی کسی سے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہوگی، ورنہ یہ ساری عمر آپ کی دہلیز پر کنواری بیٹھی رہے گی۔ وہ الفاظ میرے لیے موت کے برابر تھے۔ میں بہت روئی تھی۔ میں نے الگ سے ان سے فون پر بات کر کے ان سے درخواست کی تھی کہ ایسا مت کریں۔ آپ کی پوری زندگی پڑی ہے، میری پوری زندگی پڑی ہے، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں ان کے پاؤں میں گر گئی تھی، لیکن انہیں میری حالت پہ رحم نہیں آیا تھا۔ زندگی گزرنا شروع ہو گئی تھی۔ کالج ختم ہونے کے بعد امی بابا خفیہ طور پر میرا رشتہ تلاش کرنے لگے تھے۔ پھر اچانک ان لوگوں نے ایک دن مجھ سے بولا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ہم کراچی میں رہتے تھے۔ میں حیران ہوئی، مگر امی بابا کے ساتھ گھومنے کے لیے میں اسلام آباد چلی گئی۔ وہیں پر میری شادی حمید سے ہوئی تھی۔ میں خوش تھی کہ کوئی بات نہیں، جو زندگی میں ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ شادی کر کے میں حمید کے گھر چلی گئی تھی۔ اسلام آباد سے ہی میری رخصتی ہوئی تھی اور میں شادی کر کے کراچی ہی آئی تھی۔ میں مطمئن تھی کہ امی بابا کا گھر بھی قریب ہی ہے، مگر شادی کی رات جو بات مجھے پتہ چلی، اس نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ حمید کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی تمہیں ماں نہیں بنا سکتا، کیونکہ مجھ میں مردانگی نہیں ہے، میں ایک نامرد ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ساری زندگی تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، تم مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا مان رکھا تھا، ان کی اس کمی پر پردہ رکھا تھا اور ان کے ساتھ ایک زندگی گزارنا شروع کی تھی۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، لیکن میں ایک عورت تھی، میری بھی کچھ خواہش تھی۔ ہر انسانی جسم کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اگر وہ پوری نہ ہوں تو ان رشتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی میں چپ تھی۔ دن گزرنے لگے اور میری شادی کو 2 سال بیت گئے۔ میں نے خاموشی کی نظر یہ وقت گزار دیا تھا، مگر کل رات جو بات میرے شوہر نے مجھے بتائی، اسے سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں اپنی اس خواہش کی وجہ سے اس قدر بے چین ہو گئی تھی کہ میں ان سے رات لڑنے لگی تھی کہ آپ کسی حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ کتنے مردوں کا علاج ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ماں باپ بھی بن جائیں گے۔ خدا کے لیے میری پوری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تب انہوں نے غصے سے مجھ سے بولا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ تمہاری شادی کروائی ہے، انہیں سب پتہ ہے، تمہاری ماں کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کھل کر ان دونوں کو پوری حقیقت بتائی تھی، پھر جا کر یہ شادی ہوئی ہے۔ فضول میں میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو، کوئی مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔
تم کوئی حور کی پری نہیں ہو، میں نے صرف تمہارے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، ورنہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ الفاظ نہیں گویا سیسا تھا جو میرے کان میں انڈیلا گیا تھا۔ پوری رات میں سو نہیں پائی تھی، اور پھر میں نے فیصلہ لیا تھا کہ میں جہاں سے چلی جاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہوں اور میری ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، تو میں اب ان میں سے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ مگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بابا نے میری شادی حمید سے اس لیے کروائی تھی کہ کبھی وہ مجھے بیوی کا سکھ نہیں دے سکتے تھے، اور یقیناً یہ بات شاہ نواز کو بھی بتاتی۔ جب بھی بابا نے میرے لیے ایک ایسا آدمی منتخب کیا تھا، تھوڑی دیر تک میں روتی رہی تھی، مگر جیسے جیسے سب باتیں کلیئر ہونا شروع ہوئی، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، میں سیدھا بابا کے کمرے میں آئی تھی، جو سر جھکائے ساروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے سے لگ گئی تھی اور ان سے معافی مانگی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، آپ نے میرے لیے ایسا انسان کیوں منتخب کیا۔ میری بات سن کر وہ بولے، حمید سے شادی ہم نے شاہ نواز کے کہنے پر کی ہے بیٹا۔ میرے پاس پیسہ ضرور ہے، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ طاقت اور اختیار شاہ نواز کے پاس ہے۔ ہم تمہاری شادی شاہ نواز سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے اور کسی غیر سے اس کی شادی نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری خالہ کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہوتی ہے تو تمہاری خالہ کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شاہ نواز نے بولا تھا کہ آپ ایک ایسے لڑکے سے نیلم کی شادی کروائیں جو کبھی بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے۔ وہ میری ہے اور تا حیات میری رہے گی۔ اسی لیے مجبور ہو کر میں نے یہ فیصلہ لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے بابا کے ہاتھوں کو نیچے کیا تھا اور ان سے خود معافی مانگی تھی کہ میں نے آپ پر شک کیا اور آپ کو غلط سمجھا تھا، مجھے معاف کر دے۔ امی سے بھی معافی مانگی تھی اور پھر فون کر کے میں نے حمید سے بھی معافی مانگی تھی کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، مگر میں اب اس رشتے کو قائم نہیں رکھ سکتی، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزارنے کی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میرے کہنے پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ وجہ ہی نہیں تھی جس کی بنا پر ہم رشتہ قائم رکھتے۔ نہ انہیں مجھ سے محبت تھی، نہ لگاؤ تھا، اور نہ ہی ہمارے درمیان وہ رشتہ تھا جس کی بنیاد پر ہم اس رشتے کو قائم رکھتے۔ یوں میں نے اور میرے شوہر نے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد میں نے شاہ نواز سے ملاقات کی تھی۔ اس کو میں نے صرف اتنا ہی بولا تھا، اگر کسی ایک لمحے میں بھی آپ کو مجھ سے محبت ہوئی تھی تو میرا پیچھا چھوڑ دیں، کیونکہ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی نہیں ہوں گی۔ مجھے کبھی آپ سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک وقت گزاری تھا، میرا بچپنا تھا، اور میں بچپنے کو کبھی بھی محبت کا نام دے کر آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ بالکل سن ہو گئے تھے۔ میرے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر انہوں نے خاموشی سے منہ پھیر لیا تھا اور پھر بابا کو اجازت دے دی تھی کہ آپ کسی سے بھی اس کی شادی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شاید یہ جملے میں اس وقت کہہ دیتی جب انہوں نے اپنی بیوی کا حلالہ کروایا تھا، میرے رشتے خراب کروائے تھے، لیکن مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے جس شدت سے میں نے اس عمر میں آ کر ان سے بات کی تھی، اس شدت کے ساتھ میں اس وقت بات نہیں کر پاتی۔ کچھ وقت بعد بابا نے میرے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کیا تھا اور میری شادی ان سے کروائی تھی۔ مجھ سے عمر میں وہ 10 سال بڑے تھے، لیکن بہت ہی نیک انسان تھے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ سرفراز احمد ان کا اچھا کاروبار ہے، اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر راز سے انہیں آگاہ رکھا ہے تاکہ آگے جا کر کبھی بھی ہمیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی، اگر آپ کے ساتھ کسی کا تعلق رہا ہے تو اس تعلق کو اگلے کے لیے سزا مت بنائیں۔ وہ اگر آپ کو چھوڑ چکا ہے تو اسے جانے دیں۔
بدلہ لینا یا سزا دینا آپ اس کا اختیار نہیں رکھتے، ان باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو اس کو ہی ان باتوں کا اختیار رکھنے دیں۔ آپ خدا مت بنیں۔